شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اور آتو تم دو و آتو اور تم دو ال وہ جو کہ یتامہ یتیم ہے الیتامہ یتیموں کو اموالہم اموالا مال ہم ان کے اموالہم ان کے مال و اور لا نہیں ولا اور نہیں تا تم تبدلو تبدیل کرو تتبدلو تم بدلو یا تم تبدیل کرو الخبیثہ ناپاک سے ناپاک کو بالطیب پاک سے ولا اور نہیں تأکلو تم کھاؤ اموالہم ان کے مال الا طرف ساتھ اموالکم اپنے مال کے ساتھ انہو بے شک وہ کانا ہے حوبن گناہ کبیرہ بڑا اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کے حقوق اور ان کے اموال کی حفاظت۔ پہلی آیت میں مطلقاً قرابت کی حفاظت اور اس کے حقوق ادا کرنے کی تاکید عام انداز میں بیان فرمانے کے بعد دوسری آیت میں یتیموں کے اموال کی حفاظت کا حکم اور ان میں کسی قسم کی خود برد کرنے کی ممانعت ہے، کیونکہ یتیم بچے کا نگران اور ولی عموماً اس کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس کا تعلق بھی حق قرابت کی ادائیگی سے ہے۔ پہلے جملے میں ارشاد ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یتیموں کے مال انہی کو پہنچاؤ۔ یتیم کے لفظی معنی اکیلے اور منفرد کے ہیں، اس لیے جو موتی سیپ میں تنہا ایک ہو اس کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ اصطلاح شرع میں اس بچے کے یتیم کہا جاتا ہے جس کا باپ مر گیا ہو، اور جانوروں میں اس کو یتیم کہا جاتا ہے جس کی ماں مر گئی ہو۔ بالغ ہونے کے بعد شرعی اصطلاح میں اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں تصریح ہے لا یتیم بعد احتلام، یعنی بلوغ کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی۔ یتیم بچوں کی ملکیت میں اگر کچھ مال ہے جو ان کو کسی نے ہبہ کیا ہو یا کسی کی میراث میں ان کو پہنچ گیا ہو تو یتیم کے ساتھ اس کے مال کی حفاظت بھی اس شخص کے ذمہ ہے جو یتیم کا ولی ہے، خاص ولی کا تقرر اس کے مرنے والے باپ نے خود کر دیا ہو یا حکومت کی جانب سے کوئی ولی مقرر کیا گیا ہو۔ ساتھ ہی ولی میں یہ بھی لازم ہے کہ یتیم کے ضروری اخراجات تو اس کے مال سے پورے کرے، لیکن اس کا مال بالغ ہونے سے پہلے اس کے قبضے میں نہ دے، کیونکہ وہ ناسمجھ بچہ ہے، کہیں ضائع کر دے گا۔ تو آج کے اس جملے میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یتیموں کے مال ان کو پہنچا دو، اس کی توضیح آگے 5ویں آیت میں آتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ان کے مال ان کو اس وقت پہنچاؤ جب دیکھ لو کہ وہ بالغ ہو گئے، ان کو اپنے نفع و نقصان اور بھلے برے کی تمیز پیدا ہو گئی۔ اس لیے اس آیت میں یتیموں کے اموال ان کو پہنچانے کا مطلب یہ ہوا کہ ان اموال کی حفاظت کرو تاکہ اپنے وقت پر یہ مال ان کو پہنچائے جا سکیں۔ اس کے علاوہ اس جملے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ولی یتیم کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یتیم کے مال کو خود نہ کھائے یا خود ضائع نہ کرے، بلکہ اس کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کر کے اس قابل بنائے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کو مل سکے۔ دوسرے جملے میں ارشاد ہے یعنی اچھی چیز کا بری چیز سے تبادلہ مت کرو۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یتیم کے مال کی تعداد تو محفوظ رکھتے ہیں، مگر اس میں جو اچھی چیز نظر آتی ہے وہ خود لے لی اور اس کی جگہ اپنی خراب چیز رکھ دی۔ عمدہ بکری کے بدلے میں لاغر بیمار بکری اس کے مال میں لگا دی، یا کھرے نقد کے بدلے میں کھوٹا رکھ دیا۔ یہ بھی چونکہ مال یتیم میں خیانت ہے اور ممکن تھا کہ کسی شخص کا نفس یہ ہیلے تراشے کرے کہ ہم نے تو یتیم کا مال لیا نہیں بلکہ بدلہ ہے، اس لیے قرآن کریم میں صراحتاً اس کی ممانعت فرما دی۔ اس ممانعت میں جس طرح یہ داخل ہے کہ خود اپنی خراب چیز دے کر اچھی چیزیں لیں، اسی طرح یہ بھی داخل ہے کہ کسی دوسرے شخص سے تبادلے کا ایسا معاملہ کر لیں جس میں یتیم بچے کا نقصان ہو۔ تیسرے جملے میں ارشاد فرمایا یعنی یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھا جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد تو یتیم کے مال کو ناجائز طور پر کھا جانے کی ممانعت ہے، خواہ اپنے مال میں ملا کر کھا جائے یا علیحدہ رکھ کر کھائے، لیکن عام طور پر ہوتا ہے کہ یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل رکھا، اس میں سے خود بھی کھایا، یتیم کو بھی کھلا دیا۔ اس صورت میں جداگانہ حساب نہ ہونے کی وجہ سے ایک دیندار متبع شریعت کو بھی یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، اس سے خاص طور سے اپنے اموال کے ساتھ ملا کر کھانے کی حرمت کا ذکر اور اس پر تنبیہ فرما دی کہ یا تو یتیم کے مال کو بالکل علیحدہ رکھو اور علیحدہ خرچ کرو جس میں کسی ذاتی کا خطرہ ہی نہ رہے، یا پھر ملا کر رکھو تو اس حساب سے رکھو جس میں یہ یقین ہو کہ یتیم کا مال تمہاری ذاتی خرچ میں نہیں آیا۔ اس کی تشریح سورہ بقرہ کے رکوع میں گزر چکی ہے۔ اس طرز بیان میں اس طرح بھی اشارہ فرما دیا کہ یتیموں کے مال میں خلط برد کرنے والے عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنے مال بھی موجود ہوتے ہیں، تو اس عنوان سے ان کو آہ دلائی گئی کہ اپنا حلال مال موجود ہوتے ہوئے یتیموں کا مال حرام طور پر کھا جانا بڑی شرک کی بات ہے۔ آیت میں مال یتیم کے کھانے کی ممانعت کا ذکر ہے، اس سے کہ مال کا سب سے بڑا اہم فائدہ کھانا ہے، لیکن محاورے میں مال کے ہر تصرف کو کھانا بولا جاتا ہے، خواہ استعمال کر کے ہو یا کھا کر۔ قرآن کریم نے بھی اس محاورے پر فرمایا ہے اس میں ہر چیز ناجائز تصرف داخل ہے، لہٰذا یتیم کے مال کو کسی بھی طریقے سے ناجائز طور پر خرچ کرنا حرام ہوا۔ آیت کے آخری جملے میں ارشاد فرمایا حبشی زبان کا لفظ ہے، لفظ ہوں بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے بڑا گناہ۔ عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی کے لیے بولا جاتا ہے، معنی یہ ہوئے کہ مال یتیم میں کسی قسم کا ناجائز تصرف، خواہ حفاظت کی کمی سے ہو یا خراب چیز کے بدلے میں اچھی چیز دے کر ہو یا اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس کا مال کھانے سے ہو، بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یتیم کے مال کو کھانے کی سخت وعید اس حقوق کے ختم ہونے پر آ رہی ہے۔ وَإِن خِفْتُمْ
وَإِن اور اگر خفتم تم ڈرو اللہ کہ نہیں تقسطوا تم انصاف کر سکو گے فی میں الیتامى یتیموں میں فانکحوا پس تم نکاح کر لو ما جو طاب پسند ہو لکم تم کو من النساء ان عورتوں میں سے مثنا دو دو وثلاثہ اور تین تین ورباع اور چار چار فإن پس اگر خفتم تمہیں اندیشہ ہو اللہ کہ نہیں تعدلوا تم انصاف کر سکو گے فواحدۃ تو ایک ہی او ما یا جو ملکت ایمانکم لونڈی جس کے تم مالک ہو ذالک یہ ادنا قریب تر ہے اللہ کے نہیں تعولو تم جھک پڑو اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے دو دو سے تین تین سے اور چار چار سے ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہے اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم میں انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے ماقبل کی آیت میں یتامہ کی حق تلفی کی ممانعت تھی کہ اولیاء کو ان کے اموال خرد برد کرنا حرام ہے اس آیت میں بھی ایک دوسرے عنوان سے اس حکم کا اعادہ ہے کہ جن لوگوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہیں ان سے اس حال سے نکاح نہ کریں کہ جتنا چاہیں گے مہر مقرر کر دیں گے اور جو اموال ان کے ملک میں ہیں وہ بھی اپنے قبضے میں آ جائیں گے غرض قرآن کریم کی اس آیت نے صراحتاً بتلا دیا ہے کہ مالی یتیم پر قبضہ کرنے کا ہر ہیلہ اور بہانہ ناجائز ہے اور اولیاء کا فرض ہے کہ وہ دیانتداری سے ان کے حقوق کی نگہداشت کریں چنانچہ فرمایا اور اگر تم اس کو اس بات کا احتمال ہو اور یقین ہو تو بدرجہ اولا کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں ان کے مہر کے انصاف کی رعایت نہ کر سکو گے تو ان سے نکاح مت کرو بلکہ حلال عورتوں سے جو تم کو اپنی کسی مصلحت کے اعتبار سے پسند ہو نکاح کر لو کیونکہ وہ مجبور نہیں آزادی سے اپنی رضا ظاہر کر سکتی ہیں اور یہ نکاح اس قید کے ساتھ ہو کہ جو ایک عورت سے زیادہ کرنا چاہے تو ان صورتوں میں سے کوئی صورت ہو ایک صورت یہ کہ ایک ایک مرد دو دو عورتوں سے نکاح کر لے اور دوسری صورت یہ کہ ایک ایک مرد تین تین عورتوں سے نکاح کر لے اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک ایک مرد چار چار عورتوں سے نکاح کر لے بس اگر تم کو احتمال اس کا ہو کہ کئی بیویاں کر کے عدل نہ رکھو گے بلکہ کسی بیوی کے حقوق کے واجبات ضائع ہوں گے تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کر دیا کرو اگر دیکھو کہ ایک ہی حقوق بھی ادا نہ ہو تو جو لونڈی حسب قاعدہ شریعہ تمہارے ملک میں ہو وہی صحیح اس امر مذکور میں یعنی ایک بیوی کے رکھنے یا صرف لونڈی پر بس کرنے میں زیادتی بے انصافی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے کیونکہ ایک صورت میں تو کوئی تعداد نہیں جس میں برابری کرنا پڑے دوسری صورت میں بیوی کے حقوق سے بھی کم حقوق ہیں مثلا مہر نہیں صحبت کا حق نہیں تو اندیشہ اور کم ہے معارف و مسائل یتیم لڑکیوں کی حق تلفی کا انسداد زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں جو شکل و صورت سے اچھی سمجھی جاتی ہیں ان کی ملکیت میں کوئی مال جائیداد ہوتی تو ان کے اولیاء ایسا کرتے تھے کہ خود ان سے نکاح کرتے اپنی اولاد سے ان کا نکاح کر دیتے تھے جو چاہا کم سے کم مہر مقرر کر دیا اور جس طرح چاہا ان کو رکھا کیونکہ وہی ان کے ولی و نگران ہوتے تھے ان کا باپ موجود نہ ہوتا تھا جو ان کے حقوق کی پوری نگرانی کر سکتا اور ان کی زواجی زندگی کے ہر پہلو پر نظر و فلاح و بہبود کا مکمل انتظام کر کے ان کا نکاح کر دیتا صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کی ولایت میں ایک یتیم لڑکی تھی اور اس کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی بھی شریک تھی اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے خود اپنا نکاح کر لیا اور بجائے اس کے کہ اپنے پاس سے مہر وغیرہ دیتا اس کے باغ کا حصہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی یعنی اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم لڑکے سے خود اپنا نکاح کرنے میں تم انصاف پر قائم نہ رہو گے بلکہ ان کی حق تلفی ہو جائے گی تو تمہارے لیے دوسری عورتیں بہت ہیں ان میں جو تمہارے لیے حلال اور پسند ہیں ان سے نکاح کر لو نکاح نابالغ کا مسئلہ اس آیت میں یتامہ سے مراد یتیم لڑکیاں ہیں اور اصطلاح شرع میں یتیم اسی لڑکی یا لڑکے کو کہا جاتا ہے جو ابھی بالغ نہ ہو اس لیے اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یتیم لڑکی کے ولی کو یہ بھی اختیار ہے کہ حالت صغر سنی بلوغ سے پہلے ہی اس کا نکاح کرتے البتہ لڑکی کی مصلحت اور آئندہ فلاح و بہبود پیش نظر رہے ایسا نہ ہو جیسے بہت سی برادریوں میں رائج ہے کہ بڑی لڑکی کا نکاح چھوٹے بچے سے کر دیا عمروں کا تناسب نہ دیکھا یا لڑکے کے حالات و عادات کا جائزہ نہ لیا ویسے ہی نکاح کر دیا اور وہ بالغ لڑکیاں جن کے باپ مر چکے ہیں اگرچہ بالغ ہو جانے کی بنا پر خود مختار ہیں لیکن لڑکیاں شرم و حیا کی بنا پر عادتاً بالغ ہونے کے بعد ہی اپنے نکاح کے معاملے میں خود کچھ نہیں بولتی اولیاء اور وارث جو کچھ کر دیں اسی کو قبول کر لیتی ہیں اس لیے ان کے اولیاء پر لازم ہے کہ ان کی حق تلفی سے پرہیز کریں بہرحال اس آیت میں یتیم لڑکیوں کے ازدواجی حقوق کی پوری نگہداشت کا حکم مذکور ہے مگر عام حکومتوں کے قانون کی طرح اس کے نافذ کرنے کی ذمہ داری براہ راست حکومت پر ڈالنے کی بجائے خود عوام کو اللہ تعالیٰ کے خوف کا حوالہ دے کر حکم دیا گیا کہ اگر تمہیں اس میں بے انصافی کا خطرہ ہو تو پھر یتیم لڑکیوں سے شادی کے خیال کو چھوڑو دوسری عورتیں تمہارے لیے بہت ہیں ان سے نکاح کرو ساتھ ہی ذمہ داران حکومت کا یہ فرض ہے کہ ان کی نگرانی کریں کسی جگہ حق تلفی ہوتی نظر آئے تو بزور قانون حقوق ادا کروائیں قرآن میں تعداد ازدواج اور اسلام سے پہلے اقوام عالم میں اس کا رواج ایک مرد کے لیے متعدد بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا عرب ہندوستان ایران مصر بابل وغیرہ ممالک کی ہر قوم میں کثرت ازواج کی رسم جاری تھی اور اس کی فطری ضرورتوں سے آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا دور حاضر میں یورپ نے اپنے متقدمین کے خلاف تعداد ازدواج کو ناجائز کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بے نکاحی داشتاؤں کی صورت میں برآمد ہوا بالآخر فطری قانون غالب آیا اور اب وہاں کے اہل بصیرت حکماں خود اس کو رواج دینے کے حق میں ہیں مسٹر ڈیون پورٹ جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہیں تعداد ازدواج کی حمایت میں انجیل کی بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے ان آیتوں سے یہ پایا جاتا ہے کہ
تعداد ازواج سے پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خدا نے اس میں خاص برکت دی ہے۔ اس طرح پادری نکسن اور جان ملٹن اور ابزر ٹیلر نے پرزور الفاظ میں اس کی تائید کی ہے۔ اسی طرح دیدک تعلیم غیر محدود تعداد ازواج کو جائز رکھتی ہے اور اس سے 10 13 27 بیویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ کرسچن جو ہندوؤں میں واجب التعظیم اوتار مانے جاتے ہیں، ان کی سینکڑوں بیویاں ہیں۔ جو مذہب اور قانون عفت و عصمت کو قائم رکھنا چاہتا ہو اور زناکاری کا اسناد ضرور جانتا ہو، اس کے لیے کوئی چارہ نہیں کہ تعداد ازدواج کی اجازت دے دے۔ اس میں زناکاری کا بھی انسداد ہے اور مردوں کی بنسبت عورتوں کی جو کثرت بہت سے علاقوں میں پائی جاتی ہے اس کا بھی علاج ہے۔ اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو داشتہ اور پیشہ ور کسی عورتوں کی افراد ہوگی، یعنی یہی وجہ ہے کہ جن قوموں میں تعداد ازدواج کی اجازت نہیں ان میں زنا کی کثرت ہے۔ یورپین اقوام کو دیکھ لیجیے، ان کے یہاں تعداد ازواج پر تو پابندی ہے مگر بطور دوستانہ جتنی بھی عورتوں سے مرد زنا کرتا ہے اس کی پوری اجازت ہے۔ کیا تماشا ہے کہ نکاح ممنوع اور زنا جائز۔ فرض اسلام سے پہلے کثرت ازواج کی رسم بغیر کسی تحدید کے رائج تھی۔ ممالک اور مذاہب کی تاریخ سے جہاں تک معلوم ہوتا ہے کسی مذہب اور کسی قانون نے اس پر کوئی حد نہ لگائی تھی، نہ یہود و نصارہ نے، نہ ہندوؤں اور آریوں نے اور نہ پارسیوں نے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی یہ رسم بغیر تحدید کے جاری رہی، لیکن اس غیر محدود کثرت ازدواج کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ اول تو حرص میں بہت سے نکاح کر لیتے تھے مگر پھر ان کے حقوق ادا نہ کر سکتے تھے اور یہ عورتیں ان کے نکاح میں ایک قیدی کی حیثیت سے زندگی گزارتی تھیں۔ پھر جو عورتیں ایک شخص کے نکاح میں ہوتی ان میں عدل و مساوات کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ جس سے وابستگی ہوئی اس کو نواز دیا، جس سے رخ پھیر گیا اس کے کسی حق کی پرواہ نہیں۔ اسلام نے تعداد ازدواج پر ضروری پابندی لگائی اور عدل و مساوات کا قانون جاری کیا۔ قرآن نے عام معاشرے کے اس ظلم عظیم کو روکا، تعداد ازدواج پر پابندی لگائی اور 4 سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دیا، اور جو عورتیں ایک ہی وقت میں نکاح کے اندر ہیں ان میں مساوات حقوق کا نہایت مؤکد حکم اور اس کی خلاف ورزی پر وعید شدید سنائی۔ آیت مرکوزہ میں ارشاد ہوا، یعنی جو حلال عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 2 3 3 4 4۔ آیت میں ماتواب کا لفظ آیا ہے۔ حسن بصری، ابن جبیر اور ابن مالک نے ماتواب کی تفسیر ماحل سے فرمائی ہے، یعنی جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور بعض حضرات نے ماتواب کے لفظی معنی کے اعتبار سے پسندیدہ کا ترجمہ کیا ہے مگر ان دونوں میں کوئی اتضاد نہیں۔ یہ مراد ہو سکتا ہے کہ جو عورتیں طبعی طور پر تمہیں پسند ہوں اور تمہارے لیے شرعاً حلال بھی ہوں۔ اس آیت میں ایک طرف تو اس کی اجازت دی گئی کہ 1 سے زائد 2 3 4 عورتیں نکاح میں جمع کر سکتے ہیں، دوسری طرف 4 کے عدد تک پہنچا کر یہ پابندی بھی عائد کر دی کہ 4 سے زائد عورتیں بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کی جا سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان نے اس قرآنی تخصیص اور پابندی کو اور زیادہ واضح کر دیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد ایک شخص غیلان بن اسلمہ ثقفی مسلمان ہوئے۔ اس وقت ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں اور وہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم قرآنی کے مطابق ان کو حکم دیا کہ ان 10 میں سے 4 کو منتخب کر لیں، باقی کو طلاق دے کر آزاد کر دیں۔ غیلان بن اسلمہ ثقفی نے حکم کے مطابق 4 عورتیں رکھ کر باقی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ترمذی و ابن ماجہ۔ مسند احمد میں اسی روایت کی تکملہ میں ایک اور واقعہ بھی مذکور ہے، اس کا ذکر کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں کیونکہ اس کا تعلق بھی نسوانی حقوق سے ہے۔ وہ یہ کہ غیلان بن اسلمہ نے حکم شرعی کے مطابق 4 عورتیں رکھی تھیں مگر فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں انہوں نے ان کو بھی طلاق دے دی اور اپنا کل مال و سامان اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو ان کو حاضر کر کے فرمایا کہ تم نے ان عورتوں کو اپنی میراث سے محروم کرنے کے لیے یہ حرکت کی ہے جو سراسر ظلم ہے، اس سے فوراً ان کی طلاق سے رجعت کرو اور اپنا مال بیٹیوں سے واپس لو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو کہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ قیس بن الحارث اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 4 رکھ لو، باقی کو طلاق دے دو۔ اور مسند امام شافعی میں نوفل بن معاویہ دیلمی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 5 عورتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ مشکات شریف میں بھی شرح السنتہ سے نقل کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اس عمل سے آیت قرآنی کی مراد بالکل واضح ہو گئی کہ 4 سے زائد عورتوں کو نکاح میں